جنید بہت شکریہ. جنید، طارق فاطمی صاحب کو آپ جانتے ہیں. طارق فاطمی کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، ساری زندگی فارن افیئرز کو میں کام کیا، فارن افیئرز کے ایکسپرٹ جانے جاتے ہیں، پاکستان کے فارن آفس میں خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور بطور سول سرونٹ بھی فارن افیئرز کو دیکھتے رہے ایک کیریئر ڈپلومیٹ کے طور پہ، اور بطور انچارج منسٹر بھی دیکھتے رہے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ طارق فاطمی ایس اے پی ایم ہے، اسپیشل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے فارن افیئرز کے بارے میں. تو ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اس خاص موقع کے اوپر. طارق فاطمی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. پاکستان نے جواب دیا ہے، 5 بھارتی طیارے گرا دیے ہیں. ہندوستان نے کہا تھا کہ وہ کارروائی کرے گا اور پاکستان نے کارروائی کا جواب دیا. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ شکریہ آپ کا. السلام علیکم. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہندوستان کا جو ایکشن ہے یہ نہ صرف انفارچونیٹ ہے بلکہ ڈپلوریبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ریپیٹڈلی دنیا کے لیڈرشپ کو بتایا، سیکورٹی کونسل میں ہمارے ماسٹر نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بتایا کہ اگر ہندوستان کو اتنا ہی یقین ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں پاکستان کی کوئی انوالومنٹ ہے تو بڑا ہی آسان طریقہ ہے، ایک انٹرنیشنل کمیشن بنایا جائے اور اس کی کریڈیبل ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اور وہ انویسٹیگیٹ کرے. آور ہینڈس آر کلین. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کیا. اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو 2 دن ڈیلیبریشنز ہوئی ہے اس میں اوور ویلمنگ سپورٹ تھا اس چیز کا کہ نہ پاکستانی کلیمز کو ایکسیپٹ کیا جائے نہ انڈین کلیمز کو، ایک نیوٹرل باڈی ہونی چاہیے. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ جس کو جی چاہے سیکرٹری جنرل نامینیٹ کرے، پاکستان جو ہے فلی سیٹسفائیڈ ہوگا. مگر انڈیا کے حکمرانوں کی ایک خاص ٹریڈیشن رہی ہے اور وہ پیسفل ڈیلیبریشنز میں انٹرسٹڈ نہیں رہتے ہیں، کسی بھی ہمسائے کے ساتھ نہیں. تو انہوں نے پاکستان کے آفر کو کنسیڈر کرنے سے پہلی کل رات کو ایکشن کیا. اور دیکھیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور پاکستانی عوام کی دعائیں ہیں کہ ہماری پرفارمنس ہیز بین ایبسولوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ. سلام میں کرتا ہوں ہمارے بریو سولجر، سیلرز اینڈ ایئر مین کو. اور ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس قسم کے ریش irresponsible انیشیٹوز نہ لے گا اور پاکستان کے ساتھ آپ کو بات کرنا ہوگا. اور پاکستان ہندوستان کے جو ڈفرینسز ہے اس کی ریزولوشن یعنی اس کی سیٹلمنٹ، صرف اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ڈیلیبریٹ کریں، آپ بات چیت کریں، آپ اکٹھا بیٹھیں اور سارے ان مسئلوں پر بڑے ٹھنڈے طریقے سے آپ کو اس پر فوکس کرنا ہے. فاطمی صاحب، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا، بند کمرے کا اجلاس تھا، تو کیا اس میں میسج کیا ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ سینئر ڈپلومیٹ رہے ہیں تو پتہ تو چل جاتی ہیں، تو کیا میسج تھا پوری دنیا کے لیے اس سلامتی کونسل کے اجلاس میں؟ اوور ویلمنگلی تو 15 ممبر ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، تو سب کی خواہش یہی تھی، ان کی اپیل یہی تھی کہ یہ ایشو جو ہے یہ پیسفلی ریزالو ہو، نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کے پرائم منسٹر کی جو انیشیٹو تھی اس کی پذیرائی ہوئی. کئی ملکوں نے کھل کے اسے سپورٹ کیا اور کہا کہ اس سے بڑھ کے کیا اور فیئر ایکویٹیبل آفر ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ کسی نیوٹرل باڈی کو دیا جائے. تو الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک رہا ہے اور ہمیں بہت سارے کنٹری سے بڑی اچھی میسیجنگ آئی ہے اور لوگوں نے اس بات کی پبلکلی نہیں تو پرائیویٹلی ضرور کہا ہے کہ پاکستان نے بہت ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا ثبوت دیا ہے. اور میں بتاؤں آپ کو کہ پرائم منسٹر کا سب سے بڑا فوکس جس دن سے سویرنگ ان ہوئی اور پرائم منسٹر بنے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی رہی ہے. ان کی خواہش ہے کہ یہ لونز اور ڈولز ہم ورلڈ بینک پہ جا رہے ہیں، کبھی آئی ایم ایف پر جا رہے ہیں، کبھی ہم بائیلیٹرل کنٹریز کو اپروچ کر رہے ہیں. یہ فیز ختم ہونا چاہیے. پاکستان should be self-sufficient. Our economy should be strong. We should be an economic power rather than a military power only.
تو ان ساری چیز بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوور ویلمنگ جو میسیجنگ آئی ہے فارن کنٹری سے وہ یہی آئی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو بیٹھ کر کے ان ساری ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے، اور انڈیا کی جو خواہش ہے کہ ایک ہیجمونک پاور بنے ساؤتھ ایشیا میں اور ساری جتنے اس کے نیبرز ہیں سب پر پریشر ڈالے، اس پالیسی کی کہیں بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس خطے میں بھی، میں نام نہیں لوں گا، مگر آپ بتائیے کہ بھارت کا کس نیبر کے ساتھ ان کے تعلقات کارڈیل ہیں؟ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بولے نہ بولے بات دوسری ہے، مگر وہ پریشر ٹیکٹکس جو ہے وہ اس زمانے میں اس کی کہیں پر جو ہے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے۔ اچھا فاطمی صاحب، تھوڑا سا ہسٹورک کانٹیکسٹ میں آپ چیزیں جانتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ نریندر مودی کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے، وہ ہسٹورک میٹنگ 25 دسمبر کی، اس کے آپ عینی شاہدین میں ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ بھی آپ کتاب لکھ کے تفصیل بھی لکھیں گے۔ مودی صاحب کو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کی لیگسی تو اب اس میں ایک داغ تو لگتا ہے کہ یہ وار والا یا جارحیت والا آ گیا، ادروائز آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وہ انڈو کر سکتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار کے ساتھ؟ آپ کو یاد ہے کہ ہمارا ماضی کا ایک تجربہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس آئے تھے، پھر کارگل ہو گیا، پھر مشرف صاحب نے دوبارہ ایک سلسلہ شروع ہوا اور آگے بڑھا وہ، تو مودی صاحب بھی اس طرح کوئی سلسلہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی مشکل ہے کہنا، کیونکہ نریندر مودی کے ساتھ جو ان کے سب سے کلوزسٹ ایڈوائزرز ہیں، دیکھیے کوئی انڈیویجول اکیلے تو نہیں فیصلہ کرتا ہے، نہیں اس کا کوئی ایک لائک مائنڈڈ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں دیکھتا ہوں جو بیونڈ دی نیرو مائنڈڈنس آف دوز پیپل وہ دیکھ سکیں گے۔ یہ واجپئی صاحب کسی اور جنریشن کے ریپرزینٹیٹیو تھے، اور وہ ایکسپیکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اٹس اے گلف مچ ٹو بگ فار دیم ٹو اوور کم۔ تو اسٹیٹسمین شپ جو واجپئی صاحب کی تھی وہ آپ کو مودی صاحب میں نظر نہیں آ رہی بیسکلی؟ نہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہی۔ جو 25 کی کلوز کمپینین شپ میں بھی نہیں نظر آ رہی ہے۔ تو جو 25 دسمبر کو میٹنگ ہوئی تھی، ایک تاریخی میٹنگ ہوئی تھی جس کے آپ ایک عینی شاہد بھی ہیں، اس میں آپ کی ججمنٹ تھی کہ مودی ایک چل کے آ گئے ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر کے گھر پہ، نواز شریف صاحب کے گھر پہ چل کے آ گئے ہیں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی بہت بڑا ایک پولیٹیکل رسک لیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو اس میں دیکھیے میرے حساب سے یہ ایک ان پلانڈ ان پریپیئرڈ میٹنگ تھی، اور میرے نظر سے اس میں ایک پولیٹیکل اینگل تھا، اپنی نئے پورٹریٹ کو دکھانے کا۔ کسی قسم کی وہاں بات چیت سیریس نہیں ہوئی تھی انڈیا پاکستان کے ریلیشنز پر، اور مودی صاحب کی انسسٹنس یہ تھی کہ وہ آنا چاہتے ہیں میاں صاحب کو فیلیسیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے برتھ ڈے کے اوپر۔ تو یہ ان کی ضد تھی کہ وہ خود آنا چاہتے ہیں، میاں صاحب نے دعوت نہیں دی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں دی۔ انہوں نے پریس کیا، اور کہ میں کابل وہ گئے ہوئے تھے، اور کابل سے وہ واپس دلی جانا تھا ان کو، پاکستان کی فضا سے گزر کے جانا۔ تو انہوں نے فون پر کہا کہ میں جا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں تو اسلام آباد میں نہیں ہوں، میں تو لاہور میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں لاہور آ جاتا ہوں۔ تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہماری گرینڈ ڈاٹر کی شادی ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، اس میں بھی ہم آ جائیں گے۔ تو میاں نواز شریف کی پرسنالٹی میں ایکسٹریم کرٹسی، کائنڈنیس اینڈ لارج ہارٹڈنیس، دے آر ہز فیچرز۔ تو انہوں نے کہہ دیا ہے، تو اس میں ٹوٹلی ان پریپیئرڈ تھے، کسی طرف سے کوئی نہیں تھے، اور میں بھی دیر سے پہنچا، سرتاج صاحب بھی نہیں پہنچے، اور اگر یہ سیریس وینچر ہوتا تو
کو 2 दिन 4 दिन हफ्ता रोज पहले कहा जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि ये मोदी सरकार और ख़ास करके जो उनके क्लोज एसोसिएट्स और एडवाइज़र्स हैं, मैं उनसे उस किस्म की उम्मीद नहीं रखता जो मैंने वाजपेयी साहब के मीटिंग का भी मैं विटनेस था, मैं पार्टिसिपेंट था। जी बिल्कुल, लाहौर में पार्टिसिपेंट था। और वाजपेयी साहब ने, आपको याद होगा, जो तकरीर की थी गवर्नर हाउस में, वो भी उन्होंने एक विजन ऑफ द फ्यूचर दिया था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम्स, मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इस पूरे खत्ते के लिए पीस एंड स्टेबिलिटी जो है ये कॉमन एडवांटेज है। इसमें इंडियन लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि ट्रू डेवलपमेंट और मीनिंगफुल डेवलपमेंट जो है उसी वक्त होगा जब इस खत्ते में अमन होगा। अब हम पीस से और कितने ज्यादा दूर हो गए? ये हम तो एससीओ में कर रहे थे कि जयशंकर आ गए हैं और चीजें शायद आगे बढ़ेंगी। जो इसहाक डार साहब हैं वो भी थे, आप भी मौजूद थे, तो कुछ शेयर करेंगे क्या बातें एट दैट टाइम हुई थी और फिर हम नजदीक आके फिर दूर चले गए? नहीं, कोई सब्सटेंटिव बात नहीं हुई थी, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी की तो बातचीत हुई थी। तो इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो दे आर मच टू सीरियस टू बी हैंडल इन दिस ऑफ हैंड मैनर। नहीं, इस और सबसे पहले दोनों साइड में कमिटमेंट होना चाहिए और फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व होनी चाहिए कि हर्डल्स, जो इम्पेडिमेंट्स हैं, हर्डल्स हैं, उसको हम ओवरकम करेंगे। और जब तक ये नहीं होगा ये बहुत मुश्किल है। और मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज विद इन इंडिया एंड इन द नेबरहुड, उससे मुझे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं नजर। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा ब्लो हो गया कि 5 तारे गिर गए। अब तो हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ा प्यार है, उनकी पार्लियामेंट के अंदर पहले भी बड़ा शोर था। तो क्या देखते हैं कि खुदा न खास्ता मोदी साहब इससे कहीं आगे बढ़े तो ज़ाहिर है पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, तो खतरा है इस बात का? नहीं, मेरी तो दुआ, मेरी ख्वाहिश यही है कि आगे न बढ़े और इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ आना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम, उसकी करेज और उसकी डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व जो प्राइम मिनिस्टर जो है सिंबलाइज करते हैं, उसमें किसी इस किस्म की कंट्री को, हम किसी कंट्री को इस किस्म के एडवेंचर का हम इजाज़त नहीं देंगे। तो बेहतरी इसी के पूरे खत्ते के लिए यही है कि भाई आप बैठें, बातचीत करें। आप डायरेक्टली बातचीत करना चाहते हैं डायरेक्टली करें, आप यूएन के मैकेनिज्म के थ्रू करना चाहते हैं करें, बट हाउ डज साउथ एशिया मूव फॉरवर्ड विदाउट पीस एंड स्टेबिलिटी? लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमारी पहले झगड़े हुए, शिमला हो गया, हमारा झगड़ा हुआ, तो आप देख लीजिए कि वाजपेयी साहब भी आ गए थे, फिर बाद में कारगिल हुआ तो फिर दोबारा हम चले गए थे, मनमोहन सिंह साहब के साथ चीजें तय हो गई थी। इसमें भी ट्रैक रिकॉर्ड आपको फॉलो होता हुआ नजर आता है? कोई बेहतरी उम्मीद नजर आती है, कोई पॉजिटिविटी? आपसे कहा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके क्लोज एसोसिएट्स के अटरेंसेस से, पब्लिक अटरेंसेस से मुझे कोई अभी इस किस्म की उम्मीद नहीं नजर। लास्ट क्वेश्चन, सिंध ताश माहदे के ऊपर हिंदुस्तान ने एक कार्रवाई किया है, मुअत्तल कर दिया उस माहदे को। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? किस माहदे? सिंध ताश, इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा, ये हाईली प्रोवोकेटिव है। उसकी वजह बड़ी सिंपल ये है कि ये इंडस वाटर्स ट्रीटी की निगोशिएशंस में अमेरिकन भी इन्वॉल्व थे। वर्ल्ड बैंक ने तो फुल्ली 100% उन्हीं का प्रोजेक्ट था और बड़े फार साइटेड थे। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों, क्योंकि इसमें प्रोविजन है ही नहीं कि कोई एक कंट्री without the concurrence of the other partner can bring about any change। और इस वजह से इंडियन एक्शन, कोई भी एक्शन वो लें, वो वायलेट करता है इंडस बेसिस को। और प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कह रहे हैं कि ए डिप्राइविंग पाकिस्तान ऑफ इट्स शेयर of the rivers, of the water of the rivers is a red line. Pakistan will not and cannot and must not tolerate it. Sir, my last and very very important question in this regard कि पाकिस्तान को सिविल मिलिट्री के हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है और यहाँ पर मसाइल हैं भी और रहे भी हैं।
آج آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے کارگل دیکھا, واجپئی صاحب کا آنا دیکھا, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ فرق تھا. سویلین قیادت چاہتی تھی کہ پیس ہو, شاید دوسری طرف سے نہیں جایا جاتا تھا, بعد میں بھی ہوا. آج مجھے تو کچھ اور, مجھے تو سب اکٹھا نظر آ رہا ہے. آپ سینئر آدمی ہیں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سول ملٹری کہاں پر کھڑے نظر آ رہے ہیں, عوام سارے کیسے نظر آ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں انفیکٹ آپ کو کہنا چاہتا ہوں وتھ فل اویئرنیس آف اٹس امپلیکیشن کہ سول اینڈ گورنمنٹ اینڈ ملٹری لیڈرشپ میں جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور جتنی کوآپریشن ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور بہت ساری میٹنگس میں مجھے بھی موقع ملتا ہے بیٹھنے کا. پرائم منسٹر جو ہیں اور آرمی چیف اور باقی دونوں سروسز کے چیف ہر ایشو کو تھریڈ بیئر کنسلٹ کرتے ہیں, اور کنسلٹیشنز کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے وچ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. اور ہندوستان کے معاملے پہ بھی دونوں طرف بالکل ایک ہے, 100% آن دا سیم پیج. بہت شکریہ طارق فاطمی, آپ نے بڑی تفصیل سے ان کی گفتگو سنی. کیریئر ڈپلومیٹ ہیں, اسپیشل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے فارن افیئرز کے بارے میں, بڑی ڈیپ باتیں انہوں نے کی, اور سب سے اہم بات جو انہوں نے اینڈ پہ کی, ساری باتیں اہم تھیں کہ پاکستان کے سول اور ملٹری دونوں ایک پیج پہ ہیں, پرٹیکولرلی انڈیا کے حوالے سے. تو یہ انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ جو آگے ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے.